مسجد کی طرف آپ جب آئے تو یہ 3 آپ کو فضائل اور فوائد عطا ہوئے۔ پہلا انعام یہ ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنا، یعنی آنا دور ہے تو بائک پر آ جائے، لیکن چل کر آنے میں فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے، آپ نے تو قدم اٹھائے، اس بے نیاز نے جس کے سجدے کرنے کے لیے آپ قدم اٹھا رہے ہیں، میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے اس امتی کا اجر و ثواب اور اس کے قدموں کی قیمت اور فضیلت اور برتری اور مقام یہ ہے۔ حضور نے فرمایا، میرے اس امتی کے لیے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، جس طرح حج کا احرام باندھنے والے حاجی کو اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس امتی کو وہی اجر عطا فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ گھر سے مسجد تک اس نے جو قدم اٹھایا اور رکھا تو حضور نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس نمازی کے ہر قدم پر اس کے لیے درجہ بلند کرتا ہے، اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ 100 قدم چلیں تو 100 درجے بلند ہوئے، 100 گناہ معاف ہوئے۔ یہ تو ابھی آنے کی فضیلت ہے، سجدہ تو بعد میں ہے۔ اور جب آئے، اللہ اکبر، اور آپ مسجد میں شام داخل ہوئے اور آپ نے نماز کا آغاز کیا، فرمایا کہ وہ جتنی دیر نمازی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ، فرشتے اس پر درود پڑھتے رہتے ہیں، اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، لیکن آپ چونکہ اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، فرمائے وہ فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک تلاوت وہ ہوتی ہے جو آپ خود کرتے ہیں، مسجد میں گھر میں کرتے ہیں، اس کا بہت فائدہ ہے، ثواب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص ایک حرف قرآن پاک کا پڑھتا ہے، حضور نے سمجھایا، مثلا الف لام میم، یہ ایک لفظ ہے، حرف 3 ہے، الف 1، لام 2، میم 3، تو حضور علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جو ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں عطا ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وهو فی الصلاۃ کان لہ بکل حرف 100 حسنۃ، جو شخص نماز کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر حرف پر 10 نیکیاں نہیں 100 نیکیاں عطا فرماتا۔ تو جو پورا قرآن پڑھے گا اور سنے گا، کہاں اس کا کریڈٹ، اس کا کھاتا نیکیوں کا کتنا اونچا چلا جائے گا۔ تو آؤ ادھر آیا کرو۔